بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام بھی خواتین کے مخصوص امراض پر ہے، اور مخصوص امراض میں ایک مرض ہے جس میں خواتین کا بار بار حمل ضائع ہوتا ہے، مس کیرج ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں ہر 10 میں سے ایک خاتون کا حمل ضائع ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں دیکھا جائے گا کہ خواتین کا حمل بار بار ضائع کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ماں بننا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے، لیکن بہت سی خواتین میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ حمل ضائع ہونے کی پہلی اہم وجہ جینیٹک یا وراثتی ہوتی ہے۔ اس میں پیدائشی طور پر بچے کے اندر کوئی ایب نارملٹی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی گروتھ نہیں ہوتی اور قدرتی طور پر حمل ضائع ہو جاتا ہے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم وجہ ایسی خواتین جو PCOS یعنی پولیسسٹک اووری سنڈروم کا شکار ہیں، ان کا ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسری اہم وجہ ایسی خواتین جن کی بچے دانی کمزور ہو جاتی ہے۔ بچے دانی کمزور ہونے کی اہم وجہ عمر کا زیادہ ہونا، یعنی ایسی خواتین جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ان کے اندر حمل ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ایسی خواتین جو بہت زیادہ چائے، کافی، کیفین، سگریٹ نوشی یا پھر ادویات کا استعمال کرتی ہیں، ان کا حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ حمل ضائع ہونے کی ایک اور بہت اہم وجہ موٹاپا بھی ہے۔ ان تمام وجوہات کے ساتھ ساتھ اگر کسی خاتون کو تھائرائیڈ کا ایشو ہے یا پھر شوگر ہے یا پھر طویل عرصہ تک رہنے والا ذہنی دباؤ اور تناؤ ہے تو اس کی وجہ سے بھی حمل ضائع ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بھی حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہمیں اس کی وجہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ ماں بن گئی ہیں یعنی آپ نے کنسیو کر لیا ہے یا کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو ان تمام وجوہات سے پرہیز کرنا ہوگا جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ حمل کے دوران کمزوری محسوس کریں، کمر میں یا پیٹ میں درد ہو یا پھر اچانک بلیڈنگ شروع ہو جائے تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ حمل کے دوران متوازن غذا کا استعمال کریں، موسمی فروٹ، سبزیاں اور سلاد کا استعمال کریں۔ حمل کے دوران چائے، کافی اور سافٹ ڈرنک سے مکمل پرہیز کریں۔ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن سے دور رہیں۔ بار بار حمل ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 یا 3 سے زائد بار آپ کا حمل ضائع ہوتا ہے تو اس طرح کا کیس بار بار حمل ضائع ہونے میں آتا ہے۔ یہ تو تھی حمل ضائع ہونے کی وجوہات اور احتیاطی تدابیر۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ ہومیوپیتھی میں اس کا شافی علاج موجود ہے۔ اگر آپ کا حمل ابتدائی 3 مہینوں میں ضائع ہوتا ہے اور بار بار ضائع ہوتا ہے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی دوائی ہے سبائنا۔ اس کو آپ نے 30 طاقت میں لینا ہے اور 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ اگر آپ کا حمل کے آخری مہینوں میں ضائع ہوتا ہے اور حمل ضائع ہونے کی وجہ خون کا پتلا پن ہے تو پھر آپ کی دوائی ہوگی اسکیل کار۔ اس کو بھی آپ نے 30 طاقت میں لینا ہے اور اس کے 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ اگر ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے آپ کا حمل ضائع ہوتا ہے یا ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر آپ کی دوائی ہوگی اگنیشیا۔ اس کو بھی آپ نے 30 طاقت میں لینا ہے اور 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ کمزوری اور تھکاوٹ پائی جاتی ہے اور اسی کمزوری کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ماہواری بے قاعدہ درد سے اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں ایک دوائی ہے آلٹرس فیرینوسا۔ اس کو آپ نے مدر ٹنکچر یعنی کیو میں لینا ہے اور اس کے 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے ہیں۔ یہ دوائی ایسی خواتین کے لیے بہت ہی مفید ہے جن کے اندر کمزوری اور تھکاوٹ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔
यानी कि उनकी बच्चेदानी कमज़ोर होती है। ये दवाई बच्चादानी को ताकतवर और मजबूत बनाती है। बेहतर यही है कि आप अपने करीबी डॉक्टर के मशवरा से ही तमाम अद्वियात को इस्तेमाल करें। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर सामने शो हो रहा है, इसी नंबर पर सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान कॉल करें या फिर इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। बार बार हमल ज़ाया होने पर उम्मीद है आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।